تکمیل کے لیے، ایمان کے کمال کے لیے ایک مرد امر بالمعروف نہی عن المنکر کا محتاج ہے، اسی درجے میں ایک ایمان والی اپنے ایمان کی کمال اور تکمیل میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں مطلق آیا ہے کہ جو بھی برائی کو دیکھے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے یا دل سے برائی کو برا سمجھے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھا گیا ہے، مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھا گیا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی ایک عورت ایک مرد ساری عبادات کرنے کے بعد اگر ہاتھ سے امر بالمعروف کرتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا مومن اپنی انفرادی اعمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نہی عن المنکر ہاتھ سے کرنے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا مومن ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت پردے میں اور 100 مسئلات کی پابند ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی برائی کو ہوتے ہوئے گھر کے اندر یا باہر دیکھ کر ہاتھ سے روکا، اس وجہ سے یہ عورت کمال ایمان کے درجے پہ پہنچے، اعلیٰ درجے کی مومن شمار ہوگی، اپنے ذاتی عبادات کی وجہ سے نہیں، اپنے پردے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نہی عن المنکر کو ہاتھ سے کرنے کی وجہ سے۔ دوسری عورت ہے وہ سارے اعمال کرے لیکن نہی عن المنکر زبان سے کرے تو اب وہ دوسرے درجے میں چلی گئی، حالانکہ انفرادی اعمال تو اتنے کی جتنا پہلی عورت نے کیا، لیکن نہی عن المنکر وہ دوسرے درجے کا اس نے اختیار کیا، اس لیے دوسرے درجے کی ایمان والی ہوتی۔ تیسری عورت نے پہلی دو عورتوں کے برابر سارے اعمال کی انفرادی، لیکن نہی عن المنکر نہ ہاتھ سے کیا نہ زبان سے کیا، بلکہ برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر جس سے بے چینی کا اظہار کر کے اللہ سے دعائیں مانگی اس ازالے منکر کے لیے، تو اب یہ جو تیسرے درجے کی ایمان والی ہوگی، چاہے پہلی دو عورتوں سے زیادہ اعمال کری ہو، زیادہ انفرادی معمولات کیے ہوں، زیادہ پردہ نشین ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود تیسرے درجے کی مومن ہے۔ اور کیا عورت جس نے دل سے اس برائی کو برا سمجھا اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور چوتھی ایک عورت، اس نے پہلے دوسرے تیسرے تینوں عورتوں سے زیادہ اعمال کیے، لیکن برائی کو ہوتا ہوا دل سے بھی، برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھا اور اسے دور کرنے کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے قلبی طاقت نہ لگائی، تو پھر تینوں بہنوں سے زیادہ عمل کرنے کے باوجود یہ مومن شمار ہی نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں اس کے بعد ایمان کا کتنا ذرہ ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں بتائے گا، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اسی لیے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے جو مرد جو عورت دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا بدترین موت مرا، اور وہ کل قیامت میں روسیا ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو سکتا، جتنی چاہے اپنی ذاتی اعمال کر کے آ جائے، انفرادی معاملات کر کے آ جائے، لیکن دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر، جو نبی کی سب سے بڑی مہاترین سنت ہے، دین کے مٹنے کا غم اس کے اندر نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت کے مل جانے کے بعد بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی راحت نہیں، وہ بے چینی تسلسل والی، بے قراری تسلسل والی، اسے لیے بغیر ایک اور دنیا سے جاری بدترین موت مرے گی۔ اور یہ صاحب مرے تو مضبوط ہے، اور اللہ کی قیامت میں روسیا ہوگی اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ جس طرح سنتوں کو چھوڑنے والا قبر کے اندر نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے نبی کو نہیں پہچان سکتا، اسی طرح ساری سنتوں کو زندہ کرنے والی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنت کیے بغیر اور دین کے مٹنے کا جو غم نبی کی سب سے بڑی سنت، وہ غم کے بغیر جو جانے گا وہ بھی نبی کو پہچان نہیں پائے گا قبر سے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، لوگوں کو اپنے صوم و صلاۃ کی پڑی ہوئی، اپنی نمازوں کی فکر لگی ہوئی، اپنی ذاتی عبادات میں مگن ہے، مست ہے اور غرور ہے اور اس پہ قناعت ہے، یہ تو امتی بے دینی پر قناعت کے برابر ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ جس طرح برائی کو کرنا برائی، اسی طریقے سے اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے اسے نہ روکنا، یہ بھی یہی برائی ہے۔ یعنی اگر کوئی محلے میں ایک عورت بے پردہ ہے اور دوسری عورت پردے والی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس محلے میں ایک عورت ایک گھر میں بنا پردے کے دیکھ لے یا اس کے علم میں آ جائے، دیکھنا شرط نہیں ہے، اس کے علم میں آ جانا بھی کافی ہے، اس کے بعد اگر اس نے اسے روکنے کی تین طریقے سے کسی طریقے سے بھی کوشش نہیں کری تو لوگوں کی نظر میں ایک گناہ اور ایک گنہگار، شریعت کی نظر میں دو گناہ دو گنہگار ایک ہی وقت، ایک وہ جو بنا پردے کے، دوسری وہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن بے پردگی کو دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ایک بات، دوسری بات، ان دونوں وہ بھی کبیرہ گناہ، یہ بھی کبیرہ گناہ،
بے پردہ ہونا بھی کبیرہ گناہ، اسے دیکھ کر کے نہ روکنا یا اس کے علم میں آ جانے کے بعد روکنے کی کوشش ٹھیک طریقے سے کسی طریقے سے نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ان دونوں میں سخت گناہ اور بھاری گناہ کون سا؟ علماء نے کہا اس کو نہ روکنا، یہ بھاری گناہ سخت گناہ ہے، بھاری گناہ اور سخت گناہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک محلے میں 10 عورتیں بے پردہ اور ایک عورت پردے کے ساتھ اور 10 عورتوں کی بے پردگی کو دیکھ لیا یا بے پردگی کا اسے علم حاصل اور ان 10 عورتوں کے بارے میں اس نے فکر نہیں کری اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا، تو پھر یہ 10 کی 10 عورتیں ایک ایک کبیرہ گناہ کرنے والی شمار ہوگی اور یہ عورت 10 گنا زیادہ کبیرہ گناہ کرنے والی شمار ہوگی۔ عائشہ کو نہیں روکا تو اس کا گناہ مستقل ہے، فاطمہ کو نہیں روکا اس کا گناہ اس کو مستقل ملے گا، کلثوم کو نہیں روکا اس کا گناہ اس عورت کو مستقل ملے گا۔ 10 درجے میں اس نے بڑے گناہ کیے، وہ سب ایک ایک درجے میں گنہگار ہوگی اور اس نے گویا 10 کبیرہ گناہ کیے۔ جس کو بھی بے پردگی کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی بے پردگی کا علم ہوا یا جس کو بھی بے پردگی کا حالت میں دیکھا اور اسے نہیں روکا تو مستقل اس نے کبیرہ گناہ کر رکھا۔ احساس نہیں سب چیزوں 10 خواتین کی بے پردگی کی وجہ سے، 10 خواتین کی بے پردگی کی وجہ سے گناہ اللہ کا عذاب دیر سے آئے گا اور ان 10 خواتین کو بے پردگی میں ہوتا ہوا دیکھ کر نہ روکنے کی وجہ سے عذاب کل کی وجہ آج ہی آ جائے گا۔ خباثت غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت پردے میں نیکی مغلوب ہو گئی اور یہ 10 عورتیں بے پردگی کی خباثت غالب۔ خباثت کا غلبہ ہوتا ہی اس وقت جب نہیں ہوتا تو چھوڑا جاتا ہے۔ خباثت کی تکمیل ہوتی ہے ان نیک لوگوں کی وجہ سے جو اپنی نیکیوں پر مگن رہتے ہیں اور برائیوں کو دیکھ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خباثت کی تکمیل کب ہوتی ہے اور خباثت میں غلبہ کب آتا ہے؟ جب نہیں نہیں تو چھوڑتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے مرد اور عورت دونوں طبقے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس فریضے میں برابر لا کے کھڑا کیا۔ جتنے بھی دعوت اور دعوت کی جتنے تقاضے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جتنی عملی مشق اور عملی شکلیں نظر آئے گی، ہجرت ہے، نصرت ہے، جہاد ہے، جان لگانی، مان لگانا، ٹھکانہ دینا، سب کے اندر آپ دیکھیں گے محمد میں عورتیں مردوں سے 1 انچ بھی پیچھے نظر نہیں آئے، 1 انچ ہی۔ یہ تو اس زمانے کے تبلیغ والوں کی کمی ہوتا ہے جو عورتوں کو ابھی تک تیسرے درجے میں رکھے ہوئے اور ڈراتے رہتے ہیں کہ مستورات کا کام بڑا حساس، مستورات کا کام بڑا نازک، یا مستورات کے کام کی اتنی کیا ضرورت، یا بار بار مستورات میں نکلنے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا، ایسے جملے چلا چلا کر پوری امت میں بگاڑ پیدا کر رکھا۔ یہ آج کی ہماری اپنی کمزوری اور بے عقلی اور تجربے کی بنیادیں ہیں کہ ہم ایک ساتھی اگر ترتیب پر قائم رہتے ہوئے تقاضے پر مستورات میں کرنے پر آ جائے، سارے مل کر ایک چھوٹی کا دور لگا کر ضرور کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی کمزوری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صاحب والا کام کرتے تو منافقین کا کام کر رہے ہیں، آج کام کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے والے میں منافقین کرتے ہیں۔ آدمی تقاضے پر مستورات میں نکلنا چاہ رہا، سارے مشورے والے مل کر کے پوری طاقت لگاتے ہیں، قدرے لگاتے ہیں، اسے روک لیں، اس کے بار بار بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ بتا، سراسر سنت کے خلاف، سیرت کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف عمل ہو بے شمار علاقوں کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہم ماشاء اللہ مستورات کا کام نہیں کر رہے۔ سب سے بڑا عمل علماء نے لکھا ہے ایمان اور اسلام کے بعد دین کی نسبت پر اپنی جان و مال کو لے کر ہجرت کرنا۔ اس عمل میں خواتین مردوں کے برابر ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے راستے کا نفر، اللہ کے راستے کا خروج، اللہ کے راستے کے نفر و حرکت کا سلسلہ شروع جو ہوا وہ مع مستورات جماعت ہی سے ہوا۔ اس امت میں تو کوئی مبالغہ کی بات نہیں۔ سب سے پہلی جماعت مع مستورات نکلی جس میں 5 خواتین، دوسری جماعت مع مستورات جس میں 17 خواتین، اور تیسری جماعت مکے سے مدینے کی طرف جس میں مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھا گیا، ایک ایک نے ہجرت کی پھر مدینہ طیبہ میں۔ تو اس طرح عمومی فضا قائم ہوگی اللہ کے راستے میں مردوں اور عورتوں کی نکلنے کی، جس طرح مدینے میں پہنچ کر مرد اور عورت دونوں عمومیت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے، کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جماعت جاری، خبر ملتی کے ساتھ میں خواتین خود بخود جا کر اپنی تشکیلیں کرواتی جس طرح مرد تشکیلیں کرواتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے، بنو غفار کی عورتیں اکٹھی ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے چاہتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی جماعت ایسی بنائی جو ہمیشہ تقاضے پر حرکت پہ رہتی، جب بھی آپ جانے کا ارادہ فرماتے ام سلیم کو اشارہ اور ام سلیم ان ساری خواتین کو لے کر فوراً حرکت میں آ جاتی۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ بس مردوں کا تقاضوں پر نکلنا ہے اصل سنت ہے، لیکن خواتین کا تقاضوں پہ نکلنا سنت ہے، اس کا تو علمی نہیں کام کرنے والا کہتے ہیں نہیں بدعت چل رہی، حالانکہ یہ پرانی سنت ہے، ہم بدعتی ہیں، پرانی سنت ہے، بدعتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں سیرت۔ آج تک یہ سوال کرنے والے مستقل آتے رہتے، ایک صاحب ہے پچھلے مہینے میں بھی مذکورات میں گئے، اس مہینے میں بھی اور اس سے پہلے بھی مردوں میں نہیں گئے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسے بہت بڑا کفر کا فتویٰ لینے آ گئے۔ ہم وہی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جن صاحب کے بارے میں پوچھیں ان صاحب کے مسجد میں پوچھ کر دیکھیں کتنے مرد ہیں، اور ان سب کے بارے میں پوچھیں مسجد وار جماعت میں 10 آدمی ہیں، بتاؤ اس مہینے مردوں میں گئے، پچھلے مہینے میں 3 مہینے میں، اس سے پہلے 10 میں سے کتنے لوگ مذکورات میں کر گئے؟ کوئی نہیں گئے۔ ان کا پہلے سوال کیا اس کا جواب دے دو، وہی جواب ہم دیں گے آپ کو۔ پہلے ان کا جواب دیجیے پھر اس کا جواب ہے۔ اگر ایک صاحب کے بار بار مذکورات میں جانے کی وجہ سے بگاڑے تو ان 10 آدمیوں کے مسلسل مردوں میں جانے کی وجہ سے پوری دنیا میں بے پردگی عام ہو، اپنے خواتین کو جھن جھن کی طرف جھوک جھوک کر کے چلے جاتے ایسا سی۔ خواتین کو کچن واشنگ مشین بنا رکھا اور کوئی کام نہیں، کچن اور واشنگ مشین کام کے واسطے عورت ہے، باقی کام کے اعتبار سے وہ کچن ہے اور واشنگ مشین، اس کے علاوہ تو ہمیں ان کے استعمال کی کوئی شکل ہی نظر نہیں آتی۔ حضور کے زمانے میں 10 سال خواتین نے وقت لگایا، 10 سال لگائی تھی بہنیں بھی، اب صحابیات ہیں، 7 سال وقت لگائی تھی خواتین صحابیات ہیں، اور 7 مرتبہ غزوات میں شرکت کرنے والی صحابیات ہیں، اور 2 سال اللہ کے راستے میں ترتیب سے وقت لگانے والی صحابیات موجود ہیں، اور پہلے شوہر کو شہید کرنے والی، دوسرے شوہر کو شہید کرنے والی، 3 شوہروں کو شہید کرنے والی صحابیات موجود ہیں، اور شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلنے کا معمول، اور یہاں تک کہ مردوں کے ساتھ اپنی خبریں دنیا کے کونے کونے میں جا کر بنانا، اس معیار پر اللہ کے نبی صحابیات کو ڈال کر چھوڑ کر گئے۔ اور یہ سارے واقعات آیت الصحابہ میں ہماری صورت نے جمع کیا، اس لیے نہیں کہ اتہاسک چیزیں، تاریخی چیزیں، ہسٹوریکل چیزیں پڑھ کر کے گزر جاؤ، بلکہ بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اس امت میں دوبارہ مذکورات کے خروج کا وہ معیار قائم ہو جائے جو معیار قرن اول میں تھا۔ خواتین 10 سال 15 سال لمبے زمانے دور کے لیے شہادت کے جذبے کے ساتھ یہاں تک کہ مسلسل نکل کر اپنے محرموں کے ساتھ جب تک قبریں نہیں بنائیں گی پورے عالم سے بے پردگی ختم ہو نہیں سکتی، باتیں ختم نہیں سکتی۔ ابھی تک یہ ذہن میں ابھی تک آئی نہیں یہ بات ہمارے ذہن، ابھی تک یہ ہے 13 سال کا فیروزہ، تیسرے مہینے کا فیروزہ، سال کا عشرہ، 3 سال میں مرتبہ۔ یہ تو فقراء مساکین کی ترتیب ہے، ہم جیسے کمزوروں کو سامنے رکھ کر بتایا جائے۔ اس پر قناعت کرنا، امت کی بے دینی جہالت بے پردگی پر قناعت کرنا، امت کی ارتداد پر قناعت کرنا، پوری امت کے سارے مرد سارے عورت تیسرے مہینے کے فیروزہ سال کے عشرے پر آ جائیں، تب بھی بے دینی کے سیلاب کے مقابلے میں تنگی کی حیثیت نہیں ہے ساری کرنا۔ بے دینی کے سیلاب کے مقابلے ان ترتیبوں سے تو ہم اپنے گھر کے اندر موجودہ جو اولاد ہے اور آگے آنے والی نسلوں کو بھی باطل سے اور دہلیے سے اور الحاد سے کفر سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ بات بنیادی طور پر بدلانی، اللہ کے راستے میں خواتین کا نکلنا کتنا ہے، کتنا ضروری۔ صحابیات کے واقعات خوب سنائیں اور پھر اس کے بعد ان صحابیات کے خروج کو اصل سنت قرار دیتے ہوئے اور اپنی اس ترتیب کو حقیر، معمولی اور انتہائی کمتر اور نازک اور کمزور سمجھ کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اور صحابیات کے خروج کی حرص کرتے ہوئے اس پر ایک ایک کو لانے کی کم سے کم درجے کی کوشش کریں۔ اپنی ترتیبوں میں جتنا چاہے توبہ استغفار کر لو۔ تو آخری درجہ ہے، یہ نہیں کہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ تو اعلیٰ درجے پر جانے کے لیے پرائمری ہے، الف پاتا ہے، تیسرے مہینے کا فیروزہ، سال کا عشرہ، 3 سال میں مرتبہ۔ اب 3 میں جا رہے، ایک خاتون 3 میں جا رہی تو اس کے لیے پردے کا ہونا اور شرعی محرم کا ہونا 50 ساتھ میں
اگر دل میں جانا چاہیے تو پھر عمل بھی نہ ہو اور 3 مرتبہ سہ روزہ لگا ہوا ہو. چلے میں جانا چاہیے 1 عشرہ کافی، بیرون جا رہی 2 چیزیں اندرون میں لگے ہوئے، نصرت میں آ رہی 3 چیزیں لگے ہوئے، اور آخری خروج 3 سال کے اندر ہوا، 3 سال سے اوپر ہو گیا، ایکسپائری ڈیٹ ہے، پہلے سیدھا لگا اس کے بعد اندر آؤ. خروج ایسا ہے یہاں پر آنا سمجھے. تمہاری بچی 3 دن میں پہلے سے جا سکتی تھی، اب عشرے میں بھی جانے کی اجازت شرط تھی کہ ماں کے ساتھ جانا. جو مرد اللہ کے راستے میں جانا چاہ رہے سہ روزہ میں ان کے لیے محرم ہونے کے علاوہ کوئی شرط نہیں، محرم ہونا چاہیے بس اتنا چاہتے. اب عشرے میں جانا چاہتے ہیں، اب 3 شرطوں کا اضافہ ہو، معاشرہ ہو، سیدھا لگا ہو، شادی شدہ ہو. غیر شادی شدہ فتح نہیں جا سکتے 10 دن. اور جو چلے میں جانا چاہ رہا ہے 1 شرط کا اضافہ کہ 4 مہینے لگا ہوگا. اور جو بیرون ماہ مستورہ 2 مہینے جانا چاہتے ہیں، اب 1 شرط کا اضافہ 3 مرتبہ 4 مہینے اندرون میں لگے ہوئے. تیسرے مہینے میں سہ روزہ لگاتے ہوئے تقاضا ہے تو دوسرے مہینے میں، اور تقاضا تو ہر مہینے میں بھی سہ روزہ لگ سکتا ہے. جو لوگ 10 دن والے ہیں ماہانہ وہ تو طے کر کے اٹھے یہاں سے کہ ہر مہینے 7 دن مردوں میں اور 3 دن مستورات. تقاضے پیدا کرنے سے اپنی ذات کو پیش کرنے سے ہر شہر اور ہر ضلع کے اندر 50 جوڑے اسٹیپنی والے ایسے تیار رکھو کہ کبھی بھی اس شہر کے کسی حلقے یا اس کے بعد تحصیل یا اس کے بعد گاؤں قریب ہو دور ہو کوئی ایک جماعت سہ روزہ عشرہ چلنے کی تیار کسی بھی دن اور کسی بھی وقت میں تیار ہو جائے 24 گھنٹے میں یا ہفتے بھر میں، تو پھر ہمارے پاس 50 جوڑے تیار ہیں اور فوراً لگا کے روانہ کر دو. آج کے بعد یہ سارا مجمع طے کرے، نیت کرے، انشاءاللہ کینسلیشن کے مشورے کو لے کر کبھی نہیں بیٹھے تو منافقین کا مشورہ کہلاتا ہے. بہت کر کے کینسلیشن کے مشورے، جماعتوں کی جماعتیں کینسل کر کر کے نہ جانے کتنی عورتوں کو روتی ہوئی، سسکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، درخواستیں کرتی ہوئی، فریادیں کرتی ہوئی قبر میں بھیج دیا، لیکن نکلنے کی کوشش نہیں. کیوں؟ تبلیغ والوں کے امیگریشن بڑا سخت، ایئرپورٹ میں بھی امیگریشن کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو مینجمنٹ کمیٹی آپ مستورات جماعتیں ان کے امیگریشن جلدی کلیئر نہیں ہوتا. دنیا بھر کے من گھڑت شرائط لگا کر کے خواتین کو جنت کی طرف روکے ہوئے. یہ نہیں پوچھتے نظام الدین کی کیا کہا ہے. شرط پوری ہوگی. اب اس کے بعد دیکھو تقاضا ہے مشورے سے طے کر کے آپ، بلکہ آپ نہیں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کسی مسجد میں سہ روزہ کی جماعت بن کے تیار بیٹھیں گے، پہلا تفقد یہ کریں گے، نہ خرچ کا نہ جس کا. پہلا تفقد ان سب کا ماں مشورہ سہ روزہ کم لگا، 3 مہینے سے سب کا اوپر ہو گیا، اب ایک کو بھی مردوں میں جانے کی اجازت ہے. سب کے سب جائیں واپس اور اپنی خواتین کو تیار کر کے 2 جماعت بنائیں، 5-5 جوڑیاں دبا دو. اگر یہ کام کر لیا تو آپ نے امت کو کام کے صحیح اوپر ڈال دیا. آپ کا تفقد ناقص ہے. اگر صرف آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی صاحب مشورات میں بار بار جا رہے ہیں انہیں روکنا جانتے ہیں تو آپ کا تفقد ناقص ہے. کامل و مکمل تفقد اور مشورہ یہ ہے کہ صرف مردوں ہی میں جا رہے ہیں، ان سب کو رو کر کے ان کی بیویوں کے ساتھ مشورات میں نکالو، اعلیٰ درجے کے آپ جائیں. آپ کی فکریں 5 ہیں. اگر آپ نے صرف مردوں کی فکر کری، مشورات کی فکریں نہیں کری، آپ کی فکریں ناقص، آپ کی کوششیں، آپ کی تدبیریں ساری کی ساری ناقص، بلکہ خلاف سنت طریقے پر اگر آپ نے 100% اگر آپ نے صرف مردوں کی فکر کر رکھی مشورات کو چھوڑا تھا. چلے کی جماعت تیار ہو رہی، پہلا سوال ان سب کا ماں مشورات عشرہ کم لگا، اس سال نہیں لگا، پچھلے سال نہیں لگا، ہر سال نہیں لگا، تو ساری جماعت کا گھٹنے کے بل پیدل چلنا یا گھٹنے کے بل چلنا چلنے میں اس سے بدل جائے آپ دلولا اپنی خواتین کو لے کر چلنے جانا. یعنی شریعت نے کوئی حق نہیں دیا اپنی خواتین کو جہنم اور جہنم والے اعمال پر راستے پہ ڈال کر کے خود اپنے جنت بنانے کی فکر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا شریعت نے کوئی حق نہیں دیا. یہ ظالم ایک نمبر جو اپنی مشورات کو چھوڑ کر کے جاتا ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جن کی گریبان کھینچ کر کے ان کی خواتین جہنم میں لے جاتی ہیں. 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے، کوئی خوشی کی چیز نہیں. پہلا تفقد کرو ان سب کا اگر عقیدہ لگ گیا 3 سال سے اوپر ہو چکے، ابھی کا 4 مہینہ پیدل گھومنے کے بل جنگلوں میں جانے سے بدل جائے افضل اور اولا اپنی خواتین کو لے کے 3 سال کا چیلا لگا. کوئی جماعت بن رہی ہے بیرون کی 5 مہینے کی 50 لاکھ خرچ کی جماعت ہے، لیکن ان کا ماں مشورہ 2 مہینے نہیں لگائے، پوری جماعت کینسل کرو. ان کا 50 کے 1 کروڑ روپے میں بیرون جانے سے بدل جائے افضل اور ان کی خواتین کو لے کے 2 مہینے بیرون لگا. اس روپ پہ لاؤ اپنے مشوروں دھوکہ لگا ہوا ابھی تک مشورات کا کام کر رہے ہیں، مشورات کا کام 5% کی ابھی خواتین اللہ کے راستے میں نہیں نکلی، جس کی وجہ سے 95% بے پردگی عام ہو رہی ہے.
95% بے پردگی کے لیے 5% مستورات کے نکلنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم نکلنے والوں کو دیکھتے ہیں، جو نہیں نکل رہے انہیں دیکھ کر کے ہمیں حیرت نہیں ہوتی کتنی بڑی تعداد بیٹھ گئی ہے. ہاں یہ ایسا فرماتے تھے کروڑوں لوگ بیمار ہیں تو 1 لاکھ ڈاکٹر سے بھی کام نہیں بنتے. یہاں تو بے شمار لوگ روحانی بیماریوں میں اور مرضوں میں مبتلا ہیں اور یہاں پر چند لوگ چند ہزار نکل گئے اسی پر ہم خوش ہو. کتنے نکلے یہ مت دیکھو، کتنوں کے لیے نکلنا چاہیے تو اس کے ساتھ آپ کمپیئر کرو تو اندازہ لگے گا توازن بیٹھے. جسمانی بیماری عام ہو گئی اور اس کے لیے ویکسینیشن کم آ گیا، اس کا تو کمپیئر اچھی طرح لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ معلوم نہیں روحانی بیماری کتنی پھیلنی پڑی تو اس کے لیے 80 جماعت 90 جماعتوں کا نکلنے کا کیا حاصل. مستقل آپ کو سبق بن کے ابھی تک ہمارا معمول یہ رہا کہ ایک 4 جوڑے تیار ہوئے اور ایک اسے کینسر اس لیے کیا لے جانے والا کوئی نہیں، تاریخ ہے نہیں، ابھی نکلنے کا وقت نہیں ہے. اور ایک جوڑے تو پتہ نہیں کتنے کینسر کیے. اب یہ مزاج بنے ایک جوڑا تیار ہوا، اس ایک جوڑے کو جہنم سے بچا کر جنت والے راستے پہ ڈالنے کے لیے 4 جوڑے تیار کیا کرو. اس رخ پہ لاؤ مجھے مشہور. یہ کہتے نا ایک ہی تو جوڑا ہے، اس کا صاف مطلب یہ کہ اللہ کی نبی کی دلوں پر آپ ہے ہی نہیں. ایک جوڑا ہی تو ہے کہنے کا مطلب یہ ایک جوڑا ہی تو ہے بے پردہ ہے اور بے دین ہے اور جہنم میں چلے جائے. اس کا جنت میں جانا کیا ضروری ہے؟ بس عام مزاج لوگوں کا ایک ایک جوڑے پر محنت نہیں ہوتی، ایک ایک فرض پر محنت نہیں ہوتی. تنظیمی مزاج دعوت کے مزاج سے سب ہوتا ہے. ورنہ ایک جوڑا تیار ہو جائے اسے کسی طرح نکالنے کے لیے پوری طاقت لگا کے 4 جوڑے تیار کر کے اس کے نکلنے کا بندوبست کر دیں. سیروزہ میں جا رہے ہیں اور عشرے میں جا رہے ہیں، اس کی اب یہ اجازت ہو گئی ہے کہ 5 جوڑے کے ساتھ 6 جوڑا بھی جا سکتا. سیروزہ اور عشرے میں کافی اور 5 مرد 5 عورتیں، 5 مرد اور 6 عورتیں، 5 مرد 7 عورتیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 عورتیں بھی ہو سکتی ہے 3 دن اور عشرے میں. اور اس کی بھی اجازت ہو گئی. پہلے ایک مرد اپنے ساتھ ایک خاتون کو دائیں لے کے چل سکتا تھا. 5 مرد ہے تو 6 عورتیں اور 6 مرد ہے تو 7 عورتیں. اب اس کی اجازت ہو گئی ہے کہ 2 مرد اپنے ساتھ ایک ایک خاتون کو زائد لے کے چل سکتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے شادی. 2 مرد ایک جماعت میں سیروزہ میں اور عشرے میں 2 مرد اپنے ساتھ ایک ایک خاتون کو زائد لے کے چل سکتے ہیں. عشرے کی جماعت جاری ہے، سیروزہ کی جماعت جاری. کوشش کریں کم سے کم اس میں ایک عشرے والا جوڑا ہو جو کم سے کم 3 مرتبہ سیروزہ لگائے ہو کوئی جوڑا. عشرے میں جائے تو کم سے کم عشرے کا جوڑا. دوسری بنیادی بات یہ اللہ کے راستے میں نکل کر 100% گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنا. اس لیے کہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے ان سنتوں کو اور ان اعمال کو زندہ کرنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مرد اور عورتوں کی ہدایت کے وعدے فرمائے، تزکیے کے وعدے فرمائے، تطہیر کے وعدے فرمائے. جن میں اہم ترین عمل قرآن اور حدیث کا الفاظ لگانا. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا اپنے گھروں میں ان آیات اور حکمت کی باتوں کو خوب یاد رکھو جس کے تذکرے اور چرچے ہر وقت تمہارے گھر میں رہتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کے اندر خطاب ازواج مطہرات ہوئے لیکن حکم قیامت تک عورتوں کے لیے عام ہے. اس کا مطلب یہ جس طرح قیامت تک آنے والی ہر ایمان والی پردے میں، پردہ کرنے میں، نماز پڑھنے میں، زکات دینے میں اور بے پردگی سے بچنے میں قیامت تک وہ اللہ کی طرف سے معمول ہے، مکلف ہے. اسے اللہ کی طرف سے براہ راست حکم اسی طریقے سے قیامت تک ہر مرد اور ہر عورت اپنے گھر میں قرآن حدیث کا لگانے کا براہ راست اللہ کی طرف سے معمول و مکلف. ہم کیوں لگا رہے ہیں قرآن حدیث کا؟ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم. اور وعدہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تطہیر کا، اظہار رجس کا، یعنی گندگی کو دور کریں گے. جو گناہوں کی گندگی ہے اسے دور کریں گے اور تمہیں نیکیوں سے آراستہ کر کے مکمل پاک صاف کر دیں گے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حلقے کی برکت سے اللہ نے ہدایت دے دی، ایسی قیامت تک کوئی سب دلاتا چلے جائے کسی گھر میں ایسا نہیں ہو. اللہ رب العزت ایک حلقے کی برکت سے اگر مقدر میں ہدایت دے ایک ہی حلقے پر اس کی ہدایت کے فیصلے کرتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نبوت میں مل جانے کے بعد سے قرآن کے حلقے لیتے رہے، حدیث کے حلقے لیتے رہے، پہلی وحی کے اترنے کے بعد اور نبوت کی ذمہ داری کے مل جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا عمل جس سے آپ نے نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کوئی عمل لڑائے حضرت خدیجہ کو لے کر قرآن کا اور حدیث کا حلقہ لیا۔ دنیا سے تشریف لے جاتے اگر کوئی عمل آپ نے کیا ہے تو وہ بھی قرآن اور حدیث کا حلقہ ہے۔ حضرت عائشہ کو لے کر ان کے سینے میں سر رکھ کر آپ حدیث سناتے ہوئے دنیا سے تشریف لے کر شروعات کری ہم آپ لے جاتے اور احتیاط ہی حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ ٹیک لگائے ہوئے کشی بار بار تاری ہو رہی اور میں بہت غور سے سن رہی اللہ کے نبی کیا کیا فرما رہے، تو دیکھا اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما رکھا تھا کسی نبی کو اس وقت موت نہیں آتی جب تک انہیں دنیا اور آخرت کے درمیان چوائس اور اختیار نہ دے دیا جائے اور وہ آخرت کو چن نہ لے۔ اچانک میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک ہلنے لگے، حرکت کرنے لگے اور میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی دعا پڑھ رہے اللہم ارحمنی اللہم اغفرنی اللہم ارحمنی اللہم رفیق الاعلی، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اب یہ بھی اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا اور اللہ کے نبی نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا اور اللہ کے نبی یقیناً دنیا سے جاتے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث کا حلقہ ہے سکرات کے عالم میں، ہم پڑھ کے نکل جاتے۔ یہ کیا ہے؟ سکرات کے عالم میں حدیث کا حلقہ۔ ساری بیویوں سے باریاں ہٹا کر حضرت عائشہ کے گھر میں باری لگوائی تاکہ حضرت عائشہ جو علم اچھی طرح محفوظ کرنے والی ہے سکرات کے عالم سے متعلق سارے احکامات سارا علم ان کے ذریعے سے امت کی ماؤں بہنوں تک پہنچ جائے، مردوں تک پہنچ جائے۔ سلمہ یہاں تک فرماتی ہے اگر دن میں اللہ کے نبی تھکے ہوئے اور آرام فرمانے لگے تو اچانک رات کو اٹھ کر حدیث کا حلقہ لے لی۔ بخاری شریف کی روایت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما أنزل من البدر الليلة وما فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات بے شمار فتنے اتارے گئے اور بے شمار خزانے کھول دیے گئے، کوئی ایک حجرے والیوں اور کمرے والیوں کو اٹھانے والا یعنی ازواج مطہرات کو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں بے شمار عورتیں لباس کے ساتھ ہوں گی اور آخرت میں وہ لباس سے محروم اٹھائی جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت میں بھی حدیث کا حلقہ ایسا لینا اور اس کے ذریعے سے آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دینے والے اعمال سے چوکنا کرنا، یعنی ان لباس سے بچو جو اغیار کے مشابہ ہوں اور جس کی وجہ سے آخرت کی لباس سے محروم ہو۔ تو کیا ام سلمہ کا ایسا لباس تھا؟ یعنی ام سلمہ کے تھرو قیامت تک آنے والی عورتوں کو خواتین کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ معاف فرمائے کام کرنے والوں کا اچھا خاصا ایسا طبقہ ہے جو مسجد کے اعمال کا اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے، گھر کے اعمال کو زائد اور نفل کام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مکلف ہی نہیں سمجھتا۔ تو سنت کے خلاف جا رہے جو لوگ صرف مسجد کے اعمال میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں آ کر بیوی بچوں کو لے کر اہتمام سے اپنے زبان سے اللہ کی نبی کی حدیث نہیں سناتے، قرآن کی آیتیں نہیں سناتے، وہ تو سنت کے خلاف ہے، سنت سے ہٹے ہوئے۔ اس طرح ایک گشت کر کے دوسرا گشت نہ کرنے والا بعض اعمال والا ساتھی اسی طرح مسجد کے اعمال اور قرآن حدیث کے حلقے لے کر گھر آ کر قرآن حدیث کے حلقے بیوی بچوں کے ساتھ نہ لینے والا بعض اعمال والا ساتھی، 5 اعمال والا ساتھی کبھی شمار نہیں ہو سکتا۔ دن پر ادھر تھکے ہوئے اور پھر رات میں آیا دوسرا اور تمام خواتین اندر بیٹھ کے پردے سے سن رہی اور پھر اللہ حضرت اندر جاتے پھر آیا دوسرا خواتین کہتی ہم نے سنی تو کہتے وہ میری مسجد کی تعلیم میں میری گھر کی تعلیم میری مسجد کی تعلیم میں میری ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی حدیث سنائے کرتے ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا کر لیا اور آپ نے فرمایا اسرعكن بي لحاقا اطولكن يدا قالت فكنا يتطاولن ايتكن اطول يدا قالت فكانت اطولنا يدا زينب رضي الله تعالى عنها لانها كانت تعمل بيدها وتصدق رواه مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے جلد مجھ سے ملنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب کے سب اپنی ہاتھ کی پیمائش میں لگے۔ بعد میں پتا چلا کہ حضرت زینب لمبی ہاتھ والی شمار ہوئی کیونکہ لمبی ہاتھ سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنے والی، وہ اپنے ہاتھ سے خوب صدقات خیرات کیا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کو خود مساکین کا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا گھر آ کر حلقہ لے، کیسے؟ گھر کے سارے ممبر کو جمع کر کے لے اور پھر اس میں ایسے اعمال کی ترغیب دینا جس سے اللہ کے نبی سے کل قیامت میں جلد ملاقات ہو۔ فضائل کے حقوق کی تعلیم اللہ کے نبی ساری بیویوں کو اکٹھے کر کے لے رہے، ہمیں فرصت نہیں کرا کر کے لے
روایت کی صلاحیت یہاں تک موجود ہے. ایک مرتبہ آپ حلقہ لینے لگے, دیکھا اما فاطمہ کا ہے, اما فاطمہ کو بلوایا, اما فاطمہ آنے لگی. اب عائشہ کہتی ہیں ہم سمجھ گئے کہ فاطمہ یہاں کیوں, فاطمہ اور اللہ کے نبی کے چال میں رب کی برابر فرق نہیں ہوتا, اتنا وہ اپنے ابا جان اللہ کے نبی کی چال میں بھی اتباع کیا ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے میرے گھر کے بچے اور عورت اللہ کے نبی کی سنت طریقوں پر آ جائے, رواجی طریقوں میں ہر طرح سے وہ بچ جائے, تو گھر کے اندر حدیث کے حلقے لگاوے تو اللہ تعالیٰ اسی توفیق دیں گے جیسے اس زمانے کی خواتین کو اتباع سنت کی توفیق ملی. یہ سارے واقعات سے بخاری, مسلم, ترمذی, سیاہ ستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کہاں تک بیان کریں آپ کے ساتھ. یہ ہماری بنیادی ذمہ ہے اللہ کے راستے میں جا کر ان ساری سیرت کے واقعات کی روشنی میں ایک ایک کو خواتین کی ترغیب دے اور ہمارے مردوں کو ترغیب دے کر گھر میں 100 سے 5 اعمال یا کم سے کم 5 اعمال کے ساتھ, یہ 5 اعمال کے ساتھ تاریخ زندہ ہو جائیں, قرآن کا حلقہ ہو, حدیث کے حلقے ہوں, ایک دن مستحب سے ایک دن فضائل اعمال میں فضائل صدقہ, 6 صفات کا مذاکرہ, تشکیل اور اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ, اس لیے تاکہ سب کو احساس اور ذمہ داری کی فکر پیدا ہو اور ہر ایک اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کی ظاہری کوشش بھی کرے اور اللہ سے بھی دعائیں مانگے. جس کی کتابی تعلیم ہے وہ اچھی طریقے سے عربی عبارت نہیں تو کم سے کم اردو ترجمہ اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر اس کو تیاری کے ساتھ آنے. جس کے 6 نمبر ہے وہ مستحب کی روشنی میں 6 صفات کی تیاری کے ساتھ پہنچے. یہ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. ایک طرفہ یہ بھی ہے جو اندیشوں کے نظر ہو چکا ہے اور اندیشوں کی وجہ سے مشورہ کر رہا منصوص علیہ جو اعمال دعوت ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے, ایسے اعمال دعوت کو اپنے عقل کی کسوٹی میں پرکھتے. اندیشوں کو دیکھ, علتوں کو دیکھ, ہمیں دیکھنا ہے کیا شریعت میں کوئی ایسا عذر یا سیرت میں کوئی ایسا عذر ملتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے گھر کے اندر قرآن کے الجھے لگانے سے وقتی طور پر منع کر دیا ہو, یا عذر والی کسی خاتون کو آنکھوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا ہو. دونوں کا جواب سیاستہ میں موجود ہے. دونوں کا جواب کہاں موجود ہے؟ سیاستہ. حضرت عائشہ بھی فرماتی, ام سلمہ بھی فرماتی کہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جس بیوی کی یہاں بیماری ہوتی اور ان کو عذر ہوتا شرعی, اس کے باوجود ان کے ساتھ بیٹھتے اور قرآن کا حلقہ لیتے, قرآن پڑھتے جاتے اور زوج محترمہ قرآن سنتی رہتی. اما یہ تو خود فرماتی اللہ کے نبی میرے پٹے کی جگہ میرے گود پر سر رکھ کے میں قرآن پڑھتے جا رہے, میں سنتی جا رہی, حالانکہ میں عذر سے مجھ پر نماز بھی. دونوں کا جواب نہیں. اس کے بعد کوئی آدمی بے عقل ہوگا جو یہ کہے کہ اتنے زمانے سے تو ہم نے سنا نہیں ہے, اب یہ کیا نئی بات نکال کر ہے, ایسے حالت سے قرآن پہ لگائے جا رہے ہیں. اس سے تو بڑی شرمندگی ہو جائے گی, اس سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, بس امت ہدایت سے محروم ہو کے دنیا سے جاگو کر دے. وہ مشورے بیٹھ کر کے سارے مان دے. یہ تو یہود و نصارہ کا مزاج ہے کہ وہ اپنی عقل کی کسوٹی کا اللہ کے نبی کی سنتوں کو آیتوں کو پردہ کرتے تھے, یا کفار کا مزاج جو آج کے مسلمانوں نے اللہ معاف فرمائے کام کرنے والوں میں پیدا ہو گئے. اتنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دیے اس کام کے اندر اور اتنا تجربے میں آگے نکل چکے کہ قرآن حدیث کی جگہ ان کی عقلوں نے لے لی. آپ کوئی آیت یا حدیث سنا دو تو وہ اپنی عقل کی کسوٹی میں پرکھتے ہیں, اگر عقل تو اتر گئی تو ٹھیک ہے, نہیں اتری تو قرآن حدیث کو چھوڑو. اس لیے عمر کہہ گئے کہ جو رائے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سنتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں. رائے والے کون ہوتے ہیں؟ اختیار نہیں ہوتے سنتوں کے دشمن. مسلمانوں میں وہ ہوتے ہیں جو اپنی رائے کو قرآن حدیث پہ ترجیح دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی اللہ کا امر ہے اور ہدایت کا سبب, اس کا سننا اللہ کا امر اس کی ہدایت کا سبب ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پڑھنے کی وہ شرط ہے جو سننے کے لیے نہیں. اس لیے خاتون پڑھنے میں تو معذور ہو سکتی ہے, سننے میں کبھی موت تک معذور ہو نہیں سکتی. اب عذر کے زمانے میں اتنا شدت کے ساتھ اہتمام کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ جواب بہت آسان ہے. جب خواتین طہارت میں ہوتی ہے تو مسلح ہتھیار بند ہوتی ہے اور شیاطین انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہرگز نہیں ہوتے. لیکن جب وہ طہارت سے خالی ہو جاتی ہیں تو پھر نیت کی ہوتی ہے اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہونے لگتے ہیں. ایسے موقع پر ان کا توڑ فرشتوں کے پر کے علاوہ نہیں, جس کے لیے قرآن حدیث کا دنیا بھر کی ٹیکنالوجی میں دماغ بہت چلتا ہے, لیکن یہ قرآن حدیث کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آتی. تیسری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری یہ کہ افطاری تعلیم ہر معاملے میں قائم کریں.
چند مکانات کے بیچ میں. کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ خواتین کو جمع کر کے نصیحتیں فرماتے، خواتین کو جمع کر کے صدقات خیرات کی ترغیب دیتے، خواتین کو جمع کر کے مردوں کی اور اپنے شوہروں کی ناشکری سے منع کیا کرتے تھے. اور آپ کے انتقال فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کو معمول تھا کہ مدینے کے کسی در میں خواتین کو جمع کرتی اور خود جا کر ان سے دین کی باتیں کیا کرتی تھی. یہ دونوں واقعے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ سے نقل کر کے بتایا کہ یہ ہے افغانی تعلیم کی اصل اساس اور بنیاد، جس سے ہر کم سے کمزور ایمان والی دین پر آ سکتی ہے ماحول کی وجہ سے. اس لیے ایک محلے میں اتنے افغانی تعلیم مقصود اور مطلوب ہے جس سے ہر ایمان والی کا تعلق قائم ہو کر اس کے گھر میں عمل دعوت زندہ ہو جائے. ایک محلے کی تعلیم کوئی بنیاد نہیں، ایک مسجد کی تعلیم کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد. اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ افغانی ایک ایمان والی اس سے جڑ جائے. 15 مکان، 20 مکان، 25 مکان، 30 مکان، 40 مکان. کچھ لوگوں کا مزاج ہے میرے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر میں شروع نہیں، میرے گھر میں کیا خرابی ہے یا مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے یا کچھ. یہاں گناہ ہونے کا یا خرابی کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے محلے میں 500 بہنیں، ان میں ساری ایمان والی افغانی تعلیم سے جوڑ رہی جڑ پا رہی. کیونکہ آپ کا مکان کر گیا، آپ کے مکان میں گنجائش تھی، پھر آپ کو کیوں اصرار ہے کہ میرے محلے میں ایک ہی تعلیم ہونی چاہیے؟ ایسے لوگوں کو اچھی طرح غور کر لینا چاہیے. اگر 150 بہنوں کی آمد پر انہیں خوشی ہو رہی اور ماشاءاللہ کہہ رہے تو 250 بہنیں اس تعلیم میں نہ آنے کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہو کے جہنم کی طرف جا رہے، اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے. اب آپ کو تعلیم شروع کرنی ہے تو چند باتیں. ایک تو یہ کہ 2 بہن اشرے والے کم سے کم شرطیں جس پر فوراً افغانی تعلیم شروع کرا سکتے. آپ جائیں گے تو بے شمار جگہ رنگانے کی تو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں تعلیم ہے کم اور شرطیں زیادہ ہوئی پڑے گی. اور شرطوں میں مغالطہ لگا ہوا، لوگ سمجھتے چلہ والا ہونا، چلے والی کا ہونا ضروری نہیں. وہ پرانی شرط ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. 2 بہن اشرے والی اور 3 بہنیں ایک مرتبہ سے روزہ والی. 3 بہنیں ایک مرتبہ سے روزہ. پردے والا مکان وقت لگائے گی بہن کا ہونا ضروری نہیں اس مکان میں جس مکان میں آپ افغانی تعلیم شروع کرا رہے. یہ بات بار بار کئی سالوں سے واضح کرتے آپ. کسی محلے میں افغانی تعلیم شروع کرنے کی شرط ہے، لیکن کسی گھر میں افغانی تعلیم شروع کرنے کے لیے پردے کے علاوہ اور کسی چیز کی شرط تو پردے والا مکان ہو، مسجد والا جماعت سنبھال سکے اور ہفتے واری یا ہفتے کے مشورے سے یا ضلع کے مشورے سے افغانی تعلیم شروع ہونی چاہیے. 4 بنیادی عمل ہے افغانی تعلیم کے جو مسجد کی سطح پر طے کیے جائیں گے. استعمال ایک عورت کے ذمے اور کتابی تعلیم ایک عورت کے ذمے. 1 ہفتے منتخب سے 1 ہفتے فضائل اعمال نہ فضائل صدقات کے. کماری بچی جس کا روزہ یا عشرہ لگ چکا ہے، اگر ضرورت پیش آ جائے تو ایسی وقت لگائی ہوئی کماری بچی سے صرف کتابی تعلیم آپ کروا سکتے. اور 6 صفات کی تشکیل، یہ 2 عمل ایک بہن کے ذمے ہے. اور مہینے میں ہفتے کی تعلیم کے بغیر 5-6 مہینے 5-6 ہفتے کے اندر 1 مرتبہ مردوں کا بیان ہوگا افغانی مشورے سے. افغانی تعلیم میں جو بہن تیار ہو جائے اسے نقد نکالنے کا مزاج رکھے، اسے روکنے کی ہر چیز کوشش نہ ہو. پہلے سے ایک جوڑا تیار رکھیں جو ڈیو ڈیٹ پر چل رہا ہے، یا پھر ایسا آدمی جس کی تاریخ آ چکی ہے، یا ایسا آدمی جو مرد مجاہد ہو جو تقاضے پر بھی جا سکے. اور بتا دیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے جماعتیں نکلنے کی، افراد یا جوڑیوں کے نکلنے کی امید لگ رہی. آپ بس تیار ہو فوراً. ایک بھی جوڑا تیار ہو گیا اور ایک جوڑا تیار شدہ، پہلے سے طے شدہ، ایک تیار اور ایک طے شدہ ہے. محنت کرو، 2 جوڑے تیار کرو، فوراً روانہ کرو. ان ساری کوششوں کے باوجود نہ ہو سکے تو پھر وہ جوڑا کینسل نہیں ہوگا، بلکہ حلقے بھر میں دیکھو کوئی سے روزہ عشرے کی جماعت بن رہی ہے اس کو لگا دو، یا چلے کی جماعت کہیں سے آ کے کام کر رہی ہے اس کو لگا دو، بیرون کی جماعت کام کر رہی ہے اس کو لگا دو. لیکن اسے کینسل کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں. افغانی تعلیم میں محلے کی ساری بہنیں جڑیں، شرکت کریں. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہفتے بھر دعوت چلائیں اور مزیدار جماعت چلائے. 3 بنیادی غلطی ہو رہی. ایک تو یہ کہ ایک دن چلاتے دعوت اور وہ بھی 1 گھنٹے پہلے چلاتے ہیں اور وہ بھی بچیوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں. اور اس میں بڑی مہربانی ہے کہ اگر 15 مکان کی تعلیم ہے اور 15 مکان کے بچے مکتب میں حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے. آپ ذرا امام صاحب کو اشارہ کر دینا کہ بچوں کو جاتے جاتے کہہ دینا کہ اپنے گھر میں جا کے امی کو بہنوں کو بتلا ہے. وہ بچے کھیلتے کودتے ہوئے ڈنڈیاں مارتے ہوئے جاتے ہیں اور دعوت ہوتی ہے. آج تک اس کو موضوع نہیں بنایا. ہمارے مسجدوار جماعت نے اپنے ذمے ہی کام نہیں سمجھا. ہر مسجدوار جماعت کے ذمے 3 گشتے، پہلا گشت، دوسرا گشت اور تیسرا گشت مسکرات کی افغانی تعلیم کا جو ہفتے بھر چلے گا. کتنے بھر چلے گا؟ ہفتے بھر چلے گا.
جب آپ چلو گے پھرو گے ملاقاتیں کریں گے خصوصی عمومی ملاقاتیں اہتمام سے ساری تشکیلوں کے ساتھ ان کی یہ تشکیل کرنی اپنے گھر کی تعلیم کی نمبر 2 ماشاءاللہ ہفتے میں ایک دن گناہ کے گھر میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہفتے والی تعلیم ہوگی آپ کو اہتمام سے کریں اتنی قوت سے اس کی ترغیب ہو کہ مجانے کہ کوئی ہمارے محلے میں رہنے والا تعلیم کے دن اپنا کوئی پروگرام بنا لے ابھی دعوتیں چل نہیں رہی اس کی وجہ سے ہماری تعلیم کا شکار ہو چکی اس کے آپ دیکھو پوٹی پارٹی سے 10 عورتیں بیٹھی رہتی ہے تو اللہ کے راستے میں چلی گئی تو اللہ کی تیاری اور دور درجوں بھاویں بچیاں بیٹیاں پتہ نہیں کس طرف جا رہی 1 گھنٹے پہلے کوئی دعوت چلی جاتی بچوں کے لیے دعوت چلا جاتی جس طرح مردوں کے دن میں تو کرتے اسی طرح مردوں ہی کے دن میں مسکرات کے ساری تعلیم ہوتی کسی محلے میں بہت زیادہ آبادی ہے اور بہت ساری افراد تعلیم ہے تو ہفتے میں 2 دن بھی آپ کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہر محلے کی خاتون اپنے محلے کی تعلیم میں شرکت کرے گی اور ہر محلے کی خاتون اپنے محلے کی تعلیم میں شرکت کرے گی لیکن کبھی اس کی تعلیم ٹوٹ جائے تو دوسرے محلے میں جا کے صرف شرکت کر سکتی ہے اسے وہاں کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں دی وہاں کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں دی جائے گی یہ سہولت اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ اگر ایک ہی دن ساری تعلیم ہوتی ہے اور مقدر سے کئی ہونے تو اس دن تقاضے آ گئے ان کی تعلیم چھوڑ گئی تو چھوڑ گئی اس کے بعد اس کی تلافی کا کوئی راستہ تو تلافی کے لیے بتایا گیا ایسی جن کی تعلیم چھوڑ گئی وہ دوسرے محلے میں جا کے صرف قریب کا محلہ اسی محلے کی دوسری گلی کی تعلیم میں شروع کرا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس محلے کی خاتون پرانی اپنے محلے کی بھی امور ہفتے واری سنبھالے اور اگلے محلے کی بھی تعلیم کو جا کے سنبھالے امور نہیں کیا جائے گا کسی چوتھی بنیادی ذمہ داری 100% مستورات 100% مسلمانوں کے مکان میں ہمارا قیام ہو جاتا مدینہ طیبہ میں ایسا ماحول تھا کوئی بھی آتا اسے فوراً تقسیم کرتے گھروں کے اندر ایک قبیلے کے خاتون بوڑھی اپنے بچے کو لے کر کے آئی اللہ کے نبی نے اسی وقت اس خاتون کو صحابیات کے حوالے کیا ان کے بچے کو صحابہ کے پاس چھوڑ دیا تھوڑے دنوں میں انس فرماتے ان کے بچے کے انتقال ہو گیا ہم نے غسل لیا اور کپنایا اور جنازہ تیار کر دیا ان کی والدہ کو دیدار کے لیے بلایا وہ آگے بیٹھ گئی دعائیں مانگنے لگی اللہ آپ اس کو بعد میں بھی زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن اس سے آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں اور ابھی بھی آپ ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن اس سے آپ کے دین کا فائدہ ہے کہ لوگ میرے قبیلے خاندان والے دین میں داخل ہو جائیں گے ورنہ وہ لوگ کہیں گے دیکھو اسلام کی نوبت کی وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا ہے دعا کرتی کر دی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تھوڑی دیر کے اندر کفن کا کپڑا ہلا اور بچے نے کفن کا کپڑا اپنے چہرے سے ہٹایا اور اس کے بیٹھ گیا اور حضرت انس فرماتے دوپہر کا کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور اس کے بعد یہ بیٹا اور ماں دونوں لمبے زمانے زندہ رہے اس کے بعد پہلے ماں کا انتقال ہو بعد میں بیٹے کا انتقال آپ اسے اندازہ لگائیں تھوڑے دنوں اس گھروں میں رہنے والی نئی خاتون کی ایسی تربیت اور اللہ سے ایسا تعلق کے دعا کے ذریعے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر لیا تو اس گھر کے خواتین کا اللہ سے کتنا تعلق ان کی دعا میں بھی اتنی طاقت ہوگی جن کے گھروں میں رہنے کی وجہ سے اس کی تربیت ہوئی ایک دن کے اندر سارا کفر چھٹ جاتا تھا اور 100% ایمان کامل میں داخل ہو جایا کرتے تھے اس غرض سے گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا اب ادھر حضرت بنو غفار کے کچھ لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی انہیں اپنے گھروں میں لے جاؤ سب کو لے کے جاجا غفاری کو چھوڑ گئے بڑے لہیم و شہید اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اپنے گھر لے گئے رات کا وقت ہوا 3 بار اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اعمال دعوت کیسے نورانی ہوئی آپ نے اب رات میں بھوک لگی انہوں نے کچھ کھانے کو دیا پینے کو دیا سارا ختم کر لیے 1 بکری 2 بکری 7 بکری میں دودھ تنے تنا پی گئے انہیں غصہ آیا کہنے لگے اجا اللہ من اجا رسول اللہ حلیم غیرہ اس آدمی کو اللہ بھوکا رکھے جس نے اللہ کے نبی کو بھوکا رکھا یہ سن کر آپ نے فرمایا ماں یا ام ایمن اگر رزق ہو رزقنا علی اللہ اے ام ایمن آپ رزق ہو جس نے اپنی روزی کھائی اور ہماری روزی اللہ کے دن میں اگلا دن آیا پھر اعلان کیا سارے قبیلے والوں کو مدینے والے لے گئے اور جاجا غفاری کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے نبی اگلے دن بھی اسے کر لے کر آئے اور اس مرتبہ رات میں ایک ہی بکری کے دودھ سے چھک گئے تیرا کو میں گلے کے وہی والا آدمی جو کل والا ہاں وہی آدمی اتنا بڑا فرق میری کل تک یہ پکا کھاتے تھا اور کافی 7 میلوں میں کھاتا ہے اور 7 میلوں میں کھاتا ہے اور ایک دن کے اندر پوری سروس ہو چکی اور تو ایمان میں تبدیل ہو چکا اب مومن 1 مہینے تک کھاتا ہے یہ گھروں کے قیام کا بنیادی مقصد یہ گھر میں تیار کرنے کا بنیادی مقصد اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں کوئی شرط نہیں بعض لوگوں نے ہوادار ہونے کی شرط لگا رکھی بعض اللہ کے بڑے جن کے اندر بڑا درد غم میں آنے والی جگہ کو تکلیف نہ پڑے
بھلے سے کچھ خواتین مرتد ہو کے دنیا سے چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں آئی بہنوں کو ہوا برابر ملنی چاہیے، کراس وینٹیلیشن چاہیے. ایسی بولتے بولتے بول دیا حیادار ہو ہوادار ہو، ہوادار ہمارے کوئی شک ہو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہاں بھی جماعتیں داخل کرو جہاں ہوا کا گزر نہیں. آپ نے لگا کہ ہوادار ہوگی، جہاں ہوا کا گزر نہیں وہاں قیام کرانا چاہتے ہیں. ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونے کی شرط لگا دی تو قیامت تک وہ سارے بنجارے، سارا نشین اور جنگل میں رہنے والے جن کے یہاں کبھی ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کا تصور نہیں، وہ سارے کے سارے ایسے محروم ہو گئے. اور 3 کمروں کی شرط لگا دی تو قیامت تک 2 اور 1 کمرے والے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہدایت پر آ جائے. ہمارے کوئی شرط نہیں. ایک کمرہ ہو جس میں آنے والی خواتین آرام کر سکے، پروگرام کر کے جا کر کے، اور ایک کمرہ ہو جس میں گھر والی اپنے بچوں کو لے کر آرام کر سکے. ایک بڑا سا ہال ہو جس میں اس طرح پروگرام ہو. تنظیمی مزاج تبدیلی مزاج کو کوئی تعلق ہو. آپ تلاش کر پڑے سے گھر اور منظور تک ہوتی رہی. دروازوں کے ہونے کی شرط نہیں، کنڈیاں، چٹخنیاں، کیواڑ، دروازے اور ظاہری فیسلٹیز ہونے کی کوئی شرط نہیں ہماری. پھر کیا ہے کہ جس حال میں اور اللہ کے نبی کی امت جس حال میں جس گھر میں ہو اسی حال میں اس گھر میں ہماری خواتین 5 دن 5 مہینے 6 مہینے 2 دن تک ہمارے دعوت کے ساتھ وقت گزارے. یہ ہمارے کام کا پروگرام ہے. جس گھر میں جماعت ٹھہر گئی اس گھر میں ٹھہرانا کوئی بنیاد نہیں ہے، یا جس گھر کے اندر جماعت نہیں ٹھہری اس گھر میں جماعت ٹھہرانا یہ بھی بنیاد نہیں، بلکہ جو مکان ارتداد کے ڈھانے پر جا چکا، جس گھر کے اندر بے دینی بالکل آخری حد کو پہنچی ہوئی، سب سے پہلے اس گھر میں جماعت ٹھہرنی چاہیے. آسان کی مثال ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، 3 آدمی اس حادثے کا شکار ہو جائے، ایک کو ہلکے سے خروچ آ جائے، دوسرا کا فریکچر ہو رہا ہے، تیسرا آدمی سکرات کے عالم ہو، ایک ہی ڈاکٹر ہو، آپ بتاؤ کہاں سے ٹریٹمنٹ شروع کریں؟ عقل کا تقاضا، شریعت کا تقاضا بتائیے. سکرات کے عالم میں بس اسی طرح آپ جاؤ گے کسی محلے میں 100 مکان میں سے 10-15 مکان میں اعلیٰ درجے کی دعوت عبادت سنت شریعت پردہ کلمہ نماز، ایک شہر میں 2 مکان آتا ہے، اور 50 مکان میں 50% دعوت عبادت سنت کلمہ نماز ایک شہر چھوڑ میں، اور اسی محلے میں 10-15 مکان ایسے ہیں کہ وہاں اس گھر میں بچے مرد عورت چھوٹے بڑے سب باتوں کے اعلی کار بن چکے اور وہ بے دینی کی آخری حد کو پہنچ چکے. اب تک وہ بوتل ہونے والے سب یہ ایمرجنسی کیسے اسلام کم توڑنے کے قریب سب سے پہلے جماعت آپ کی اس گھر میں ٹھہرنی چاہیے. نہیں ٹھہریں گے نا تو کل آپ سب سے پہلے پکڑ ہو جائے گا اگر وہ بوتل ہو. جیسے اس ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا جس نے اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا اور اس کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتا رہا جس کے ہاتھ میں کھروچ آئی پڑی ہے، کہ اس طرح انسانیت کا دشمن کہلائے گا. اسی طرح اس سے بڑا ظالم، یہ اس سے بڑے ظالم یہ جماعتیں ہیں جو مرتد گھروں کو چھوڑ کر کے اچھے فیسلٹیز والے اور اچھے معمولات والے گھروں جا کے کرتے. ابھی تک تنظیمی مزاج ہے، ہم لوگ دیکھتے ہی ہے کہاں پر فیسلٹی ماحول ہے، ہر ایک کا مزاج ہے. ہماری بہن کمزور، ہماری بہنیں کمزور ہیں، ہمیں وہ مکان دے دو جہاں پر قابل بصریت جیسے ہمارے یہ مزاج ختم کرو. ایک جماعت کے جن میں فرض عین کا درجہ ایک ایک خاتون کو تلاش کرے جو اس مزاج کے تھانے پر جاتی ہے. پہنچنا چاہیے. آپ مسجدوں کی بنیاد پر کسی محلے میں نہیں جانا، مسلوں کی بنیاد پر کسی مسجد کسی محلے میں نہیں جانا، یا استقبال اور نصرت کی بنیاد پر فیسلٹیوں کی بنیاد پر کسی محلے میں کسی گھر میں ٹھہرنے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک ایمان والی جو بالکل بے دینی کے آپ کے درجے پر پہنچ گئی اس کو تلاش کرتے ہوئے اس گھر میں کسی طرح داخل ہو گئے 2 دن تک ہمارے دعوت کر کے اس کے اینٹی بایوٹک کا ایسا انتظام کرو جس طریقے سے سیلاب میں یا پھر آگ میں چل کر کے باہر نکالے ہوئے آدمی کے علاج کی آپ کو فکر ختم ہو چکا. ایک تنظیمی مزاج غالب ہم لوگ کے رجسٹر بنے ہوئے علاقوں کے اندر کیا بنے ہوئے اس میں نام لکھے ہوئے ضلع بھر میں 40-50 مکان ان کے گھر میں ماشاء اللہ ہمیشہ 30 سال تو خوش ہو رہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بغل میں کتنے لوگ بے دینی کی موت مر چکے. اب نئے مکان میں کیوں نہیں ٹھہراتے؟ نئے مکان میں نہ ٹھہرانے کی 2 بنیادیں. ایک تو یہ کہ بعض پرانے ساتھی ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ میرے گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں ٹھہرائے، وہ چاہتے میرا ایمان اعلیٰ درجے گا اور میں کامل درجے کا مومن ہو جاؤں، اس لیے میں اپنے گھر میں جماعت ٹھہراتا رہتا ہوں. اگر یہ آدمی موت تک کے اپنے گھر میں جماعت ٹھہراتے رہے ناقص ایمان ہو کے بنے گا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کامل مومن ہو جائے، کیونکہ حدیث کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے پسند کرتا ہے. سب کے دل دماغ میں یہ بات گزری ہے، لوگ سمجھتے ہیں حدیث کھانے پینے کے سلسلے میں. اس کے بارے میں
لباس کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، سواری کے بارے میں، مکان کے بارے میں، کہ اپنے لیے جو پسند کرو اپنے، اس سے زیادہ اہم معنی اس حدیث کا تو دعوت اور اعمال دعوت کے اعتبار سے کھانے پینے ضروریات کے اندر آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کریں گے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اس وقت تک آپ کھانے مومن نہیں ہو سکتے. آپ بتاؤ کہ آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے اور دین کے اعمال کے اعتبار سے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور پڑوسیوں کے لیے جب تک ان اعمال کو پسند نہیں کریں گے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے تو آپ کامل مومن ہو کیسے جاؤ گے؟ داعی بنے کی علامت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اگر نیا مکان دے دو تو کم سے آنکھیں نکال کر راستے چڑھا کر کے ذمہ دار ہو گئے چڑھائی کر دیتے، کہتے اس سے کیا غلطی ہوئی، اس سے کیا گناہ، اسے سمجھا دو. تمہارا جرم اور مہا جرم اور ظلم عظیم یہ ہے کہ تم ابھی تک اپنے گھر میں جمع ٹھہراتے رہے اور اپنے اڑوسی پڑوسی کو ہدایت سے محروم کر سکتے. تمہارا سب سے بڑا ظلم. داعی بنے کی علامت ہے مرنے سے پہلے اپنے محلے کے گھر کے اندر ایک مرتبہ کم سے کم مسورہ جماعت کو 2 دن کے لیے ٹھہرا دے تاکہ کل قیامت میں اندر وہ جواب تو دے سکے کہ میرے بس میں اتنا تو تھا کہ میں اس گھر کے اندر 5 بہنوں کو 2 دن کے ساتھ ہمارے دعوت کے ساتھ قیام کرا دوں تاکہ اس ماں میں حجت ہو جائے، اللہ کے معذرت کو پیش کر سکے. 5 بنے کی علامت ہے کہ موت تک صرف اپنے گھر میں جماعت لیتا ہوا اور خوشی کے مارے خوشی دنیا سے جا رہا اور اپنے پڑوسیوں کو اعمال اور ہدایت اور اعمال ہدایت سے محروم کر کے 5 بنے کی علامت. بنیادی ذمت ہے، کوئی شرط نہیں ہمارے، صرف پردہ دیکھو اور پردے کی گنجائش اس کے بعد قیام کرتے چلے، اور خصوصاً ایسے گھر کو مقدم جو بالکل بے دینی کے آخری درجے پر ہے، اور ایک موقع میں حسب ضرورت قیام رہے. جماعت کو نہ تو یہ اصرار کرنا چاہیے کم چلنا یہی لگا دیں چاہے ضرورت ہی نہ ہو، اور نہ مقامی لوگوں کو یہ اصرار کرنا چاہیے کہ بس 2 دن کے بعد آپ آگے بڑھیے چاہے ہزاروں ضرورت یہاں پر پوری. دونوں مل جل کر کے بیٹھ کر کے دیکھیں کہاں کتنی ضرورت ہے، اس ضرورت کے بقدر بیان کریں. 5ویں بنیادی ذمہ داری ماں مستورات جماعت کے اور تقاضوں کے پورا ہونے عالم بھر میں اور اندرون کے اعتبار سے اور مستورات کے کام کو پختہ کرنے کے لیے قدیمات کے 6 مہینے میں 1 مرتبہ جوڑ کرنے کی فکر کریں، جس کے اندر 3 مرتبہ سیروزہ والی، اشرے والی، چیلے والی، بیرون 2 مہینے والی اور 1 ماہ نصرت میں نظام الدین آئی. 5 کیٹیگری کے خواتین کو جوڑا جائے گا. 30 سے 40 جوڑے زیادہ اس کے اندر ہوں گے اور محرموں کی شرکت اس میں لازمی ہے تاکہ جو تقاضے ہیں مستورات جوڑ کے وہ سارے پورے ہو سکیں. کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور جوڑ شروع ہونے سے پہلے مردوں میں مستورات کے دونوں جگہ مستقل منتخب احادیث سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور فضائل کی تعلیم ہوگی، اور نکلنے کے بعد اور نہ نکلنے پر سخت قریب وعید، اور اس کے بعد پہلی مجلس ہوگی جس کے اندر صحابیات کے خروج کے واقعات سنائے جائیں اہتمام کے ساتھ. کون سی صحابیہ نے 10 سال لگائے، کون سی صحابیہ نے 7 سال لگائے، اور کون سی صحابیہ نے کہاں جا کر اپنی قبر محرم کے ساتھ بنائی. یہ واقعات اہتمام سے سورہ فاتحہ کی طرح رٹ کر کے سناؤ. اسی سے ساری بہنوں کے خروج کا معیار بلند ہوگا. اپنی کاروباریاں سنائیں گے، اس سے تو ساری خواتین کے جذبات ہی ختم ہو جائیں گے. آپ نظر رکھیں گے. اور پھر اس وقت پورے عالم سے بھی نظام الدین پر تقاضے آئے. کس ملک نے عربی جوڑوں کا تقاضا کیا، کس ملک نے انگریزی جوڑوں کا تقاضا کیا، کس ملک نے کھلے خرچ کا تقاضا کیا ہے، وہ تقاضے پیش کرو. 3رے نمبر پہ جو اس نقل و حرکت کے ذریعے سے جو امت کی بے دینی سامنے کھل کر آئی ہے اس کی 1-2 کارگزاری ضرور سنائیں کہ کس گھر میں کتنی بے دینی ہے اور کتنا خواتین جو ہے اغیار کے طور طریقے عقائد کو اپنا چکی ہیں، کس طرح باقی لوگوں کے عبادت خانوں میں خواتین جا رہی ہیں. ایسی 2-4 کارگزاری یقیناً ضرور سنانی چاہیے. یہ ساری باتیں سنانے کے لیے 1-1.5 گھنٹے کا نہیں ہے، 30 سے 40 منٹ کا وقت ہے بس. اس لیے امانت داری سے جو یہ بات پیش کر سکتا ہو اور پوری بہنوں کو بھائیوں کو وصول کر سکتا ہو ایسے ساتھیوں کو بٹھانا ہے. اعزازی طور پر شخصیتوں کو بٹھا کر کے اس پہلی مجلس کو ضائع کرنے کی کوئی گنجائش یہاں پر. اعزاز کے لیے دستر ہے بستر، اعزاز و اکرام کے لیے یہ پہلی مجلس کی پورے ضلع میں ایک ہی آتی ہے، کم عمر کا زیادہ عمر کا، لیکن اس کا حق ادا کر اسے دکھاؤ. دعوت کے 99% تقاضے ظاہر ہوئے شخصیت پرستی کی. اس وجہ سے کام کا غلبہ نہیں ہے، عقیدتوں کا غلبہ. کس کا؟ محبتیں، عقیدتیں. پھر اس کے بعد 2 مہینے اندر بھی تشکیل، باہر بھی تشکیل. قواعد کا پرچہ لازمی طور پر ساتھ میں ہونا چاہیے. 2 مہینے کا، چلے کا، عشرے کا. نام لکھیں، خرچہ متعین کریں، تاریخ متعین کریں، وصولیاں بھی جمع کریں. جماعت بندی جب تک مکمل نہ اگلی بندی شروع کرنے کی اجازت.
پھر دوسری مجلس میں گھر کی تعلیم، ہفتے والی تعلیم، مصروفات کے تقاضے سے نکلنا، ترتیب سے نکلنا، اس کے شرائط اور 100% مکانات کا قیام کرنے کی ترغیب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر کے معمولات، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، پردے کا اہتمام ہے، زکات کی ادائیگی ہے اور بچوں کی دینی پرورش ہے، اور اسی طریقے سے حقوق کی ادائیگی ہے، اس میں اخلاق، اس میں معاشرہ ہے، اور دعوت کے کام میں مردوں کی مردوں کا معاونت ہے. یہ ساری باتیں دوسری مجلس کے آخر میں روزہ عشرہ چلہ یہ تینوں بہنیں ہوں گی تب جوڑو، ایسا کچھ نہیں. کسی قصبے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بے شمار خواتین سے روزہ لگائی بھی ہے، عشرہ چلہ نہیں لگا، اس وجہ سے جوڑ نہیں کیا کئی سال سے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو شہر تو بھیج نہیں سکتے اور پتہ نہیں کب عشرے چلے والی تیار ہوگی، تو بھائی صرف سے روزہ 3 نمبر لگائی 30 40 50 بہنیں تو اس کا مستقل آپ جوڑ رہے گا. آپ کو مستقل ایک راؤنڈ فگر لینا جانے کی بات تو کہیں صرف عشرے والی ان کا جوڑ کر کے اس کا کچھ نہیں نکال تو 40 ہوگی تبھی نہیں کہا، ایسا نہیں. 15 20 بھی ہے آپ فوراً کر دو ہماری بنیادی چیز بتا. اللہ کے راستے میں جا رہے ایک ایمان والی نیت کر کے جائے، زیادہ سے زیادہ دعوت، انفرادی دعوت کا اپنا وقت ہے. انفرادی دعوت اللہ کی غیبی مددوں کا سب سے بنیادی سبب ہے، تذکیر عالم کا نسخہ ہے. انفرادی دعوت ہی اصل مجاہدے کا راستہ ہے، اس لیے کہ حضرت انسانی اصل دعوت کا سرمایہ ہے، عمل کا سرمایہ ہے. انسان سے بڑھ کر کوئی ٹیکنالوجی قیامت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں. جتنا کچھ ہے یہ سب آرٹیفیشیل ہے، دھوکہ ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، ان حالات کے ذریعے سے دین پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ تو ایسے جیسے ریت میں کیا کرنا، گھر بنانا، کوئی حیثیت نہیں. ایک ایمان والی اپنے آپ کو کھپا رہی 4 گھنٹے. لوگ مردوں کی جماعت میں تو اس کو اصول سمجھتے ہیں 4 گھنٹے دعوت دینی، زیادہ وقت دعوت میں لگانا، لیکن ابھی تک کام کرنے والوں کو ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مانگ مسورات نکلو تو اس میں بھی خواتین کا سب سے بڑا اصول اور سب سے اہم چیز زیادہ انفرادی دعوت میں لگانا. اتنی دعوت دے ہر ایمان والی کہ بعد میں جا کر اپنے گھر میں وہ دعوت دے سکے اور دعوت کے ذریعے اپنے بچے، اپنے گھر والوں کی آنے والی نسلوں کی باطل سے حفاظت کر سکے اور جہاں بھی جاوے انہیں بھی دعوت دے سکے. دوسرے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز ہوتی بہت کشٹ کرنی، مسلسل کارگزار آ رہی ہے کہ چلتے کیا بیرونی وقت کے خواتین کا الحمد شریف اور 4 صورتیں اور اتحیات دعا کرو صحیح نہیں، اندر سے کارگزار نہیں. کیوں کہ مرد حضرات کافی میں کہتے پڑھتے ہیں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے کس نے کہا، لیکن آپ کوئی نگرانی تو کر سکتے ہیں. آپ کے معمولین میں جو مرد ہیں وہ اور مستورات میں صرف پردے کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی نگرانی ہوئی جیسے آنکھوں کی سامنے خواتین کیا کرنے کے لمحے کی نگرانی، بڑی نگرانی مستقل انہیں مشغول رکھو. آپ کوئی خاتون اس چلے میں نماز صحیح کے بغیر نہ جائے ورنہ پکڑ ہو جائے گا. دینوں کی مردوں کی سب وضو صحیح کے بغیر، غسل صحیح کے بغیر، اندر باہر کے فرائض کے بغیر، واجبات، سنتیں، مستحبات اور پھر مکروہات اور مفسدات اور کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے. مردوں اور عورتوں کی نماز کے درمیان کتنی چیزوں میں فرق ہے. یہ سارے مسائل کے ساتھ نماز کی سے آگے سننے میں آپ کی کم سے کم ضروری ذمہ داری ہے. ورنہ اللہ معاف کرنا، ہم نے سوچا 10 سال سے ہم نے تو صرف اندر باہر کے فرائض اور تھوڑے سے واجبات کو ٹچ کیا اور اسی میں ہم خبر رکھے ایسی خواتین کو لے کے چل رہے ہیں. نماز سے متعلق سارے مسائل ایک ایک ایمان والی صحیح ہونا چاہیے جس کے ذمہ نماز پڑھ ایک ایک لمحہ وصول کرنا. جلدی سے جلد سورت فاتحہ، جلدی سے جلد 4 صورتیں، جلدی سے جلد اتحیات، جلدی سے جلد دعائیں قنوت اور پھر نوافل کبھی پڑھا اہتمام سیکھنے سکھانے میں بنیادی فرائض کو سیکھے، سنتیں سیکھے، دعائیں سیکھے، آداب سیکھے، اخلاق سیکھے، دعوت دینا سیکھے. اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خدمت کا جذبہ ہو. ایک ایک ایمان والی اپنے تمام معمولات کے ساتھ پانی بھر کے رکھے، دسترخوان صاف کر دے، سبزی ترکاری کاٹ دے، اپنے کپڑوں کے ساتھ کسی بہن کا کپڑا دھو دے، یا جس گھر میں قیام ہے اس گھر کی خاتون بیچاری پریشان ہے، بوڑھی ہے، معذور ہے، بیچاری ہماری نصرت میں لگی پڑی، اس کے بھی کپڑے دھو دے، اس کے گھر کو صاف کر دے، کچن صاف کر دے، پیڑ باتوں صاف کر دے، لگی رہے ہماری بہنیں. اور اللہ معاف کرنا بھی کاروباری آئی مستقل یہ بہنیں آتی ہیں ہینڈی کے بڑھ جاتی ہے اور بیان کر کے جا کے قبروں میں بیٹھی رہتی ہے اور بیچاری گھر والے اکیلی پستی رہتی ہے، نہ دسترخوان اٹھاتی ہے، نہ پلیٹیں لگاتی ہے اور نہ ہی سبزی ترکاری کاٹتی ہے، بالکل بیٹھی اندر جا جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں سے کرنی شروع کر دیتی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہمارے امت میں بوجھ بننے کے لیے جا رہے. نصرت والی بہن ہجرت والی بہن پہ بوجھ نہ بنے، ہجرت والی بہنیں نصرت والی بہن پہ بوجھ نہ بنے. یہ تو خیر کا کام ہے، دیکھو کونا میں ہوتا ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں جا کے بٹھا دو، بیان کر کے خواتین اندر بیٹھی ہیں، آپ آئے بند کر دیں، کب کی داعیہ بن کر آئے، کب کی خادمہ بن کر آئے، تب اللہ سے کام لے لیں. آپ بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے، نئی بدعت چلی پڑی کام کرنے والوں میں، آپ کی سلسلے چل رہا ہے، ساری دعوت کا مزاج خون ہو کر کے رہے گا سارے کا سارا.
عقیدت پرستی اسی سے نکالنے کی ساری کوششیں دوبارہ عقیدت پرستی اور شخصیت پرستی کا ہم لے جا رہے ہیں. ابھی تک مردوں میں بیماری تھی، اب یہ ساری بیماریاں مسکرات میں چلا گیا. ہمیں صاحب آپ جائیں گے ہم چلیں گے، آپ چلیں گے ہم چلیں گے، بس یہ چل رہا ہے. خوب خدمت کا جذبہ آپ انداز لگائے. امام بخاری کے عنوانات قائم کر دیے. ایک عنوان قائم کیا اللہ کے راستے سے نکل کر خواتین نے کس طریقے سے خیموں کی حفاظت کی، کس طریقے سے اللہ کے راستے سے نکل کر مردوں کے کھانے کا انتظام کیا، کس طرح اللہ کے راستے سے نکل کر ان مردوں کے جانور یعنی اونٹ، خچر اور گھوڑوں کے بھی پانی کا چارے کا انتظام کیا، اور کس طرح اللہ کے راستے سے نکل کر دواؤں کا انتظام کرتی تھی، کس طرح میدان میں زخمی ہونے والوں کو زخمیوں کو اٹھا کے لایا کرتی تھی، شہید ہونے والوں کو اٹھا کے لاتی تھی اور مرہم پٹی کیا کرتی تھی. اور پھر یہاں تک کہ اگر قبر کھودنے والا نہ ہو تو مردوں کے شانے بشانہ کھڑے ہو کر کے قبریں بھی کھودا کرتی تھی خواتین. کچھ کرنے کو تیاری نہیں اللہ کے راستے میں بوجھ بنی پڑی. بخاری شریف کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا وہاں کے موقع پر خواتین، دو ایسی خواتین اپنے کپڑے سمیٹ کر دور سے پانی لا رہی، اپنے پیٹ میں رکھ کر کے زخمیوں کو منہ کھلے پڑے ہوئے، سخت لو ہے، سخت سردی اور سخت گرمی اور خوف کا عالم، اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالنے، پھر جا رہی ہے، پھر لا رہی ہے، ڈال رہی ہے. میں نے غور سے دیکھا، میں چھوٹا تھا پردہ نہیں دیکھا، میری امی ام سلیم اور دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں اصول بنا رکھا مسکرات کو بیگ بھی نہیں اٹھا، پتا نہیں کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں من گھڑت اصول چلاتے، بیگ پہ ہاتھ بھی لگانے دیتے مسکرات. وہاں عمرو بن جموں کی بیوی خود ان کی تشکیل کر رہی ہے اور اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے، شہید کروا رہی ہے اور کرے طرح ان کا جنازہ اٹھا کر کے لے کر آئے، اور یہاں بیگ پہ ہاتھ بھی لگانے دیتے. سب ٹکٹ بنا رکھا اللہ کے راستے میں نکال کے. اپنی اپنی ترتیبیں چلا رکھی پوری دنیا کے اندر. سیرت دیکھتے نہیں ہم لوگ. دوسری بنیادی بات، خواتین کھانا پکائیں گی اور ہماری بنیادی ذمہ داری جو ہم نے خرچہ نہیں پایا پورا ہم خرچہ کریں، ڈبل کریں، ٹربل خرچ کریں اللہ کے راستے میں جا کر. جس گھر میں ہمارا خیال ہے 100% کوشش کریں ان کی ایک وقت کی دعوت قبول نہ ہو، تاکہ ان کی ساری خواتین کام کرنے والی بھائیاں وہ ہماری بہنوں کے ساتھ سیکھنے میں، سکھانے میں، نماز میں، علم کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، تاکہ 2 دن کے اندر اس گھر کے چھوٹے بڑے سب کے سب اچھی طرح دین سیکھے، دعوت کو ملا دیں. بہت اصرار ہو تو بعد دلے نہ خاصہ ایک وقت کی دعوت قبول کرو، اور آپ کو ایک وقت کی دعوت قبول کرنا فرض نہیں سمجھتا، بالکل حق سمجھتا ہے. اب تو جماعتوں کا حال یہ کہ مردوں کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی جاتے کے ساتھ میں چولہے پہ جو ہے ہانڈی چڑھا دو تو کام آدھا ہو گیا. اور یہاں پر یہ کہ بھائی بیٹھے رہو انتظار، جب تک اچھی طرح کنفارم نہ ہو جائے، چاروں طرف سے خبریں نہ آ جائے کہ آپ کے یہاں کوئی دانا پانی پوچھنے والے نہیں، اس وقت تک کے جماعت کے مستورات کے مرد حضرات اٹھ کر کے بیت المال جمع کر کے سبزی ترکاری لانے کو تیار کیا، بیٹھے رہے گے بالکل مسجد. معذورین کی جماعتیں بالکل، سائلین کی جماعت کو خراب، محتاجین کی مسکینوں کی جماعتیں نمبر پتہ نہیں کس بنیاد پہ بیٹھے رہتے مسجدوں میں. کوئی گنجائش نہیں ہمارے ان چیزوں. بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اندر بیچاری بہنوں کو سائڈ بنا کے رکھا ہو، سوکھا روکھا کچھ دیتے نہیں ان کو اندر، نہ چائے پتی، نہ دودھ، اور نہ تیل، نہ مرچ مسالے، اور نہ سبزی ترکاری، نہ میٹ مٹن. وہ بیچارے اندر بیٹھی رہے، یوں دیکھتی رہے بیچارے بنا پوچھے. یا تو کچن میں پوچھیں گی وہ بھی بے اصولی، یا سوال کریں گی وہ بھی بے اصول، جس کے نتیجے میں مستورات کی جماعت ہو گئی، 2 بڑی مہا بے اصولی چلی. دل کا سوال، زبان کا سوال خوب چلا. دیکھو اچھی دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، مستورات ہیں پہلی مرتبہ نکلی، یہ بار بار نکالنا ہے، زندگی بھر لے کے چلنا ہے، اس لیے ان کی خوب خاطر ہونی چاہیے. خاطر ہو اپنی جیب سے کرو، دوسروں کے ہاتھ سے کیوں کروا رہے ہیں. زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کہیں چلے گئے، مشورہ پورا ہوا، ذمہ دار نے آپ کو سائڈ میں بولا، ابھی سر سائڈ میں آئیے، کیا بات ہے، پرچی نکالیں گے 6 ٹن کا پیکج کھانا. یہ سلسلہ چل رہا ہے، نئی بیدر چلا رہتا ہے. اس میں جبرن زبردستی کھانے ہوتے، بیچارہ ساتھی اپنے گھر میں اس کے چولہے جلانے کی وسعت نہیں، قوت نہیں، اور اس کی بھی دعوتیں ذمہ دار حضرت زبردستی قبول کروا. دیکھ لو اچھی طریقے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مومن کا مال تم اس کے جو ہے خوش دلی کے بغیر نہیں لے سکتے، اور یہاں جبرن جو ہے دعوتیں طے کر کے اور لا کس طرح پیش کرتے. اور یہ ہمارے اللہ کے بندے، اللہ کے راستے میں جانے والے یوں کہہ کر اس کو قبول کرتے. ہم نے تو انصار مدینے کے قصے سنے تھے، ماشاءاللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، اتنی نصرت ہو رہی ہے زبردستی کھانے کھلائے جا رہے زبردستی.
آدمی بروکر بنا پڑا اس سے پوچھو سب سے پہلے اس میں آپ کی کوئی دعوت ہے تو ہم آپ سے بارگنگ کریں آپ کتنا وقت کریں آپ کا نہیں آپ سائڈ ہٹ جاؤ آپ کو وکالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جسے دعوت نہیں بڑا علاقہ ہے نا اسے دیکھ لو خوب پکاؤ خوب کھلاؤ اچھی طریقے سے دعوت ہو تب بھی پکائی نہ ہوتا سارا کام ان کو ایک روپے چلے ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر صبح سے لے کے شام تک کے معمولات میں ایک اپنی خواتین سے 10 بجے فجر سے لے کے 10 بجے کے اندر کوئی آپس میں مناسب وقت طے کر کے اپنی خواتین سے مذاکرہ کریں کبھی اوقات گزاری جس کے اندر اجتماعی اعمال بتائیں انفرادی اعمال بتائیں اس کی اہمیت بتائیں اور پھر کبھی خدمت کے لین کی بات ہے کبھی اجتماعیت کی بات ہے کبھی اطاعت کی چیزیں اور کبھی پردے والی زندگی کون محرم کون نہ محرم اس لیے بتایا کریں اہتمام کے ساتھ اگر سے مذاکرے سنت سادگی والی زندگی گھر کے اعمال کیا کیا ہے اور پھر دوسرا بنیادی عمل صبح کی تعلیم جس کے اندر بنیادی 3 عمل ہے قرآن کا حلقہ ہے کتابی تعلیم ہے اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ 3 عمل 3 رنگ کے ذمہ سے ہو قرآن کا حلقہ تصحیح کا حلقہ ہے ایک ایک لفظ کو لے کر صحیح کرے 10 صورتیں روزانہ پڑھنے کی یا ایک صورت پڑھنے کی اجازت نہیں ایک آیت ایک حرف جب تک صحیح نہ ہو اگلا سبق نہ ہو خواتین ابھی پچھلے مہینے ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ پچھلے بھر میں سارے بھائیوں سارے بہنوں نے محنت کر کے الحمد شریف پورے مخرج کے ساتھ بالکل صحیح کر کے آئے ماشاء اللہ سستا بالکل ماشاء اللہ کامیاب ترین جماعت سستا سودا اگر ایک دن میں الحمد شریف یاد ہو اور مخرج بھی صحیح ہو جائے روزانہ 10 صورتیں صحیح کرنے کا جذبہ ہی اتنا کلام پاک یاد اور صحیح ہو جائے جس سے اپنی نماز ایک بھائی کی اور بہن کی صحیح ہو جائے اور اپنے گھر میں حلقہ لے سکے اور اپنے محلے میں کوئی مسکرات کی بنجر بستی علاقے سے کام جماعت آ جائے ان بہنوں کا قرآن صحیح کرا سکے اور کبھی یہ جوڑا تنے تنا کبھی 6 روزہ عشرے کی جماعت میں چلے جائے تو ان بہنوں کی صحیح تربیت اور ان کو قرآن صحیح سکھلا سکے اس درجے میں قرآن صحیح کر سکے اس درجے میں 6 نمبر بھی صحیح کر سکے ان کا حق روزی میں 6 نمبر تاکہ اپنے گھر میں 6 نمبر لے سکے اور آپ والی تعلیم میں 6 نمبر کا مذاکرہ طے ہو جائے تو کر سکے اور تنے تنا اگر 4 جوڑوں کو لے کے جماعت میں جائے تو انہیں 6 نمبر سکھلا سکے اس درجے میں پوری مشق کرا کے لانا اپنے خواتین یہاں پوچھتے ہیں آپ ہی آپ کی گھر والے نے 6 نمبر سیکھ لیا آپ نے نمازیں سیکھ لی اور کیا کیا سیکھا سیکھ لیا ہوگا دیکھ لو آپ روزانہ کارگزاری نہیں بولتے سیکھ لیا ہوگا ایک بھی پکی اندر کی دل کی گہرائی سے پکی کارگزاری نہیں سنا اس کا صاف مطلب سارے مردوں نے ان سارے معاملات میں بالکل غفلت کا معاملہ کیا اپنی خواتین کی بالکل فکر نہیں کری لوگ پکی کارگزاری چاہیے جتنے سارے اعمال بتا کے بھیجے گئے آپ بتاؤ کہ کتنے اعمال پہ آپ نے پابند کیا خواتین کو دوپہر کی تعلیم استقبال کتابی تعلیم اور پھر مردوں کا بیان اور اس کے بعد 5 جوڑے 5 ہفتے لگا 6 مہینے تو 6 ہفتے لگا اور گھر کے اعمال سمجھاوے اللہ کے راستے میں نکلنے کی پوری ترغیب دے نئے مکانات کھولنے کی خواتین کو ترغیب دے اثر کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں کوئی فضائل ذکر کا سلسلہ ہمارے یہاں نہیں ایک خاتون کا طے ہو گیا فضائل ذکر کرے گا ہمارے کوئی سلسلہ پھر کیا مشورے کی کاپی میں لکھیں گے کہ اثر نماز اول وقت میں پڑھ کے خواتین اپنے معاملات میں لگ گیا تصویر ہے تلاوت ہے اور اس کے علاوہ وقت بچ گیا اور بہت ساری بہن آئی بھی ہیں انفرادی دعوت بھی ہے سیکھنا سکھانا ہے اور مغرب کے بعد اگر ہماری بہنیں پہلے سے ہم سارے مردوں کو معلوم ہونا چاہیے ہماری بہنیں کتنی مضبوط کمزور ہیں اگر ہماری بہنیں دعاؤں میں اور تسبیحات اور الحمد شریف میں تحیات میں دعائیں قرآن میں نماز کے ڈھانچوں میں کمزور ہے اور بنیادی فرائض میں کمزور ہے تو مغرب کے بعد ادھر ادھر کے مذاکرے کی ذمہ داری نہیں دینی بلکہ ان کو بترانا آج الحمد شریف سے آج جو ہے تحیات سیکھو آج دعا قرآن صحیح کرو آج نماز کا ڈھانچہ کرو ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر مغرب بعد لگاتار ان کو موقع دو تاکہ ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر ہماری نمازوں کا ڈھانچہ اندر باہر بالکل صحیح ہو جائے اب 90 دن میں مذاکرے سیکھ کر آ رہی خواتین اب تو اللہ معاف میں مذاکرے سے آگے بڑھ کر خواتین کو اتنا اپنے چینل پر مذاکرے سے اطمینان کہ آپ کو کوئی بہن پوچھے تو کتاب لکھ کے دینے کو نہیں گیا اور شوق چل کے خواتین مذاکرہ بھی کرنا ہے اور لکھ کر کے میرے ایک 6 نمبر اس کو اس انداز سے 6 نمبر میں بہت اچھا لگے کوئی گنجائش نہیں کسی کو لکھ کے دینا بے شمار جگہ اس کی شکایت ہے پناہ بہن نے یہ کتاب دے دی پناہ بہن نے ہمارے ہم تو پوری امت کو کتابوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں آپ دوبارہ لے جائے امت کو کتابوں میں ڈھکے سیدھا سادہ دین ہے ہمارا سیدھا سادہ طریقہ ہے مصنوع طریقہ نہیں آتا دوبارہ ہم زبان سے بتائیں گے سیکھ لو نہیں آتا دوبارہ بتائیں گے سیکھ لو نہیں آتا دوبارہ بتائیں گے سیکھ لو تو مغرب کے بعد ہماری خواتین سیکھنے سکھانے میں اور کبھی کبھار فجر کا بڑا اہم مذاکرہ تھا تو اسے دوہرانے کی ایک بہترین ذمہ داری دے دی عشاء کے بعد کوئی اجتماعی عمل جس گھر میں تیار ہو گھر کے اندر
5 اعمال کی تعلیم زندہ کرنے کی عملی مشق یہ ہے کہ صبح کی تعلیم اور گھر کی خواتین کو بچوں کو بٹھا لو اور بتا دو دیکھو یہ ہے کتابی تعلیم، یہ ہے قرآن کا الفاظ، یہ ہے 6 صفات، اور اس کے بعد تشکیل، اور اس کے ساتھ آپ کو 3 عملوں کا کل مشورہ کرنا ہے اگلے دن عملی طور پر سکھلانے کا بہترین موقع صبح کی تعلیم کو بٹھا لو. خواتین کو نئی نئی باتیں چلانے کی کوئی اجازت گنجائش نہیں. اپنے مردوں کی پابند رہ کر جتنا جیسے بتایا جائے یہاں سے اسی کے مرد پابند اور اسی کے خواتین پابند. بندر علاقہ آپ کو مل گئے، ایسے مکانات دیکھیں جہاں پر گھروں میں مورتیاں یا خواتین جو ہے اغیار کے طور طریقے پر اور باطل کی جو ہے عبادت خانوں پہ جا رہی ہے، ایسے علاقے اگر آپ کو مل جائے تو روئے اللہ سے مانگے اور فوراً ان علاقوں کی کابلداری نظام الدین لکھیں اور اعلیٰ درجہ اپنی ہی موجودگی میں جماعت فوراً بلائیں تاکہ آپ کی واپسی پر وہاں کام آگے بڑھتا رہے. ایسے بندر علاقے تلاش کر کے آپ کو بالکل نوٹ کر کے ہمیں دینا آپ کی ذمہ داری. آپ ہمارے ڈیلیگیشن ہے، آپ ہمارے نمائندے بن کر کے جائیں. اہتمام سے پوچھا کریں کہاں کہاں ایسے گاؤں دیہات پٹیاں ہیں، ہم وہاں جانے کی خود کوشش کریں، وہاں کی سیر و عشرے کی جماعت سے ڈلوانے کی کوشش کریں اور نظام الدین رابطہ کر کے خط کے ذریعے سے فوراً یہاں سے چلے کی جماعت بلوا. یعنی کہ آپ کے بسم اللہ ہوئی واپس آئے اور سبحان اللہ بھی ہم بندے جناب کو بولے. یہ آیا ہر جماعت کی ذمہ داری. یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے بہنوں کو کلمہ صحیح کرایا، کتنوں بہنوں کو وضو غسل صحیح کرایا، کتنوں بہنوں کو نماز صحیح کروایا، کتنے گھروں میں 5 اعمال والی تعلیم مل جاؤ، کتنی بہنیں پردے پہ آئی. بالکل راؤنڈ فگر آنے چاہیے. ایک جماعت نے کام کیا بتایا 1200 بہنوں سے ملاقات ہوئی. ایک جماعت نے بتایا 70 بہنوں کا کلمہ صحیح کرایا. ایک جماعت نے 50 بہنوں کا پردہ صحیح ہو گیا، پردے پہ آ گئی 50 بہنوں. اور لا یعنی کی پوٹلی اور لا یعنی کی اور زہر کی بیویا زہر کی پویا کسی کو لے جانے کی قطعی اجازت نہیں ہے. ایک جماعت میں جوڑی ہے، ایک فرد کو بھی یہ زہر کی بیویا زہر کی پویا لے جانے کی کوئی گنجائش 100% اس سے توبہ کر کے اور اس زہر کی بیویا زہر کی پویا کو یہی سب پھینک کر دفن کر کے جاؤ آپ، ورنہ وہ ہماری جماعت ہی نہیں شمار ہوگی. تو یہاں سے ان سارے موبائل اور آلات کو لے کر کے جا رہے وہ ہماری جماعت شمار نہیں ہوگی. آپ اس سارے عمل کو ایک طرف چھوڑ دیں گے، آپ اسی عمل کو حجت بنا لیں گے. وہاں والے کو نظام الدین سے آئے تو اگر اس کی گنجائش نہ ہوتی تو نظام الدین کی جماعت کے موبائل کیسے نہیں کر گیا. ہمیں مستقل کارگزاری ملی کہ ہمارے علاقے میں موبائل جماعتوں میں لے کے چلنے کا رواج اس جماعت سے پڑا جو نظام الدین سے آئی تھی اور ان سب کے پاس یا ایک جوڑے کے پاس موبائل تھا تو سمجھا کہ یہ اصول ہے، جو بھی آپ کرو وہ اصول بنتا ہے. اور یہاں جتنی باتیں بتائیں گے آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اپنے علاقے میں کیسے چلائیں یا آپ جماعت میں جا رہے ہیں کیسے چلائیں. یہ چلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس میں خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ خیانت کیا ہے اس کو فلٹر کرنا، یہ سوچ کر کہ ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں حالات دیکھیں گے اور دیکھ کر کے ہم وہاں والوں کو ڈوز دیں گے. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 500 mg کو ہم 100 mg کر کے دیں گے. اگر ایسا فلٹر کیا تو اللہ کی بھی فلٹر مشین لگی ہوئی وہ بھی اللہ بھی فلٹر کر دیں. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں جو قرآن حدیث کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں اور قرآن حدیث کے مطابق چلنے والے سنتی کام کو چھانٹے فلٹر کرے. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹا کے انہی لوگوں کو لائیں گے جو سراسر سیرت کے مطابق آپ کو امت کے سامنے پیش کریں. اس کام میں ترقی، اس کام میں ثابت قدمی، استقامت اور موت تک برقرار رہنے کا واحد راستہ سنت کے مطابق جیسے یہاں سے بتایا جا رہا اس پر خود بھی اپنے آپ کو لانا اور پوری امت تک سنت کے مطابق اس کام کو پہنچانا کی ذمہ داری کریں گے. بھائی انشاءاللہ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے پہلے سال میں دوسرے سال میں چاہے